بادشاہ نے ایک خرگوش پر نشانہ باندھا۔ ابھی تیر چلانے ہی لگا تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی گزری جس نے شکار بھگا دیا۔ بادشاہ ابھی غصے سے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ لومڑی کے پیچھے ایک تیز رفتار کتا بھی وہاں سے گزرا۔ جب انسان ظلم کرنے کا عادی ہو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ ایسے واقعات سے خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کو لیے اس کتے کے پیچھے بھاگا تاکہ اس منظر کا لطف اٹھا سکے۔ لومڑی کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بیچاری بھاگ رہی تھی۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور اس میں چھلانگ لگا کر گھسنے ہی لگی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی، کتے سے ٹانگ کو چھڑا لی، مگر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ بادشاہ اس منظر سے لطف اندوز ہو کر خوب ہنسا۔ کچھ جانور پرندے شکار کیے اور واپس اپنی شہر کی جانب سفر باندھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے شہر پہنچنے ہی والا تھا کہ دیکھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا۔ بوڑھا آدمی اپنی ہاتھ میں لاٹھی ٹیکے چل رہا تھا۔ کتے کے مسلسل بھونکنے سے تنگ آ کر اس نے اپنی لاٹھی گھمائی اور کتے کو دے ماری۔ لاٹھی کتے کے ٹانگ پر اس قدر زور سے لگی کہ وہ ٹانگ زخمی ہو گئی اور کتا ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ بمشکل لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاہ کے لیے اس دن کا یہ دوسرا لطف اندوز منظر تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا، دیکھو آج کیسے کیسے شکار اور شکاری ہم نے دیکھے ہیں، کیا تمہیں اس جیسا منظر پہلے کبھی دیکھنے کو ملا ہے؟ وزیر بہت چالاک اور ہوشیار تھا، کہنے لگا، حضور یہ آپ کی بدولت ممکن ہوا۔ میں نے آپ جیسا اصول پرست اور سلطنت کو ڈنڈے کی نوک پر سیدھا رکھنے والا بادشاہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ وزیر کو اس جواب سے اور زیادہ خوش ہوا، بھگی چلانے کا حکم دیا۔ چلو ابھی تھوڑے سا آگے ہی نکلے تھے کہ لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ کوئی کہہ رہا ہے پانی پلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے اس کا سر ملو، ہاتھ ملو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ ذرا دیکھو کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ وزیر گیا اور دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کو خبر دی کہ آگے تو وہی لاٹھی والا بوڑھا بے ہوش پڑا ہوا ہے جس نے کتے کو لاٹھی مار کر ٹانگ سے معذور کر دیا تھا۔ بادشاہ بھی سن کر حیران ہوا اور فوراً بگھی سے اتر کر وہاں پہنچا۔ معلوم ہوا کہ اس بوڑھے کو ایک گدھے نے دو لتی مار کر زخمی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی کہ آج ہر حادثہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے سے وابستہ ہے، آخرکار وجہ کیا ہے؟ خیر، بادشاہ بوجھل دل کے ساتھ بگھی میں سوار ہوا اور بگھی محل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ قدم ہی چلے تھے کہ موڑ مڑ کر ایک اور ہجوم کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، دیکھو پھر کیا ہوا ہے؟ وزیر نے واپس آ کر بتایا کہ ایک گدھا جو ایک گڑھے میں گر گیا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لوگ مل کر اسے گڑھے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ وہی گدھا ہے جس نے اس لاٹھی والے کو دو لتی مار کر معذور کر دیا تھا؟ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، آج ہم جن باتوں سے لطف اندوز ہوئے ہیں دراصل یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم جب کسی پر جتنا ظلم کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ لہٰذا آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی مظلوم زندان خانے میں قید ہیں ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ میں اب مزید ظلم و ستم جاری نہیں رکھ سکتا، میرا دل اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ بگھی کو محل کی طرف پہنچایا گیا۔ اس دوران وزیر نے سوچا کہ بادشاہ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، اب وہ بدل گیا تو میرے بہت سے کام اور چالیں بھی رک جائیں گی۔ بگھی رکی تو وزیر اترا، مگر دل ہی دل میں سوچا، اگر بادشاہ کو قتل کر دوں تو یہ سلطنت میرے ہاتھ لگ جائے گی اور میں اسے اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ بادشاہ اس وقت اکیلا ہے اور موقع بھی اچھا ہے۔ وزیر نے اپنا چاقو نکالا اور بگھی کے پائیدان پر پاؤں رکھ کر بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے زور سے بگھی کا دروازہ کھولا، مگر دروازہ کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور وزیر کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ جی ہاں، بادشاہ نے ظلم سے توبہ کی اور نیک دل ہو گیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو اس زمین پر کسی کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کرتا ہے اسے بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ کہیں ملازم ہیں
تو یاد رکھیے گا ایمانداری سے کام کیجیے. کہیں مالک ہیں تو اجرت پوری دیں، کہیں ماں باپ ہیں یا اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی، اپنے فرائض، اپنے ذمہ جو آپ کے فرائض ہیں اس کو مکمل ایمانداری سے پورا کیجیے، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو اپنے عمل سے یا قول سے تکلیف نہ دیں. زندگی فانی ہے، خدا دیکھ رہا ہے. ہر ایک کو، ہر جگہ، ہر عمل کو، ہر دل کی نیت کو، اسے اپنی مخلوق سے اس سے بھی زیادہ کہیں پیار ہے جتنا ایک والدین کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے. بس یاد رکھیے گا ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی اور ظالم کبھی سکون نہیں پاتا. آپ سب اپنے معاملات کے بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دہ ضرور ہیں. یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ میرے ایک جاننے والے تھے، گلی میں سے کتا گزر رہا تھا، اس نے بغیر کسی وجہ کے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آخرکار آپ نے پتھر کیوں مارا؟ کیونکہ ظلم، اسے یہ ظلم کر کے اچھا لگتا تھا. کتے کا روتا ہوا دیکھ کر اس کو سکون ملتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا. آپ نے کیا سیکھا؟ کبھی کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی کسی پہ ظلم تو نہیں کیا. اگر ایسی کوئی آپ کی زندگی میں واقعہ ہوا ہے تو معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.